ہر کامیاب کمپنی کے پیچھے نا ایک بہت ہی پاورفل انجن ہوتا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پورا سسٹم ہے جو کسی بھی ادارے کے سب سے قیمتی اثاثے یعنی اس کے لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر کوئی کمپنی ایک وننگ ٹیم بناتی کیسے ہے؟ وہ کون سی حکمت عملی ہے جو صحیح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر انہیں وہاں روک کر بہترین کام کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جادو چلتا کیسے؟ دیکھیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا جسے ہم HRM بھی کہتے ہیں، اصل میں ان تمام سرگرمیوں کا نام ہے جو بہترین لوگوں کو اپنی طرف لاتی ہیں، انہیں کمپنی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ وہ سب مل کر بڑے اہداف حاصل کریں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ ہیومن ریسورسز آخر ہے کیا چیز۔ پھر بات ہوگی اس اسٹریٹجک بنیاد کی جو سب سے پہلے رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بہترین ٹیلنٹ کو کیسے متوجہ کیا جاتا ہے اور ملازمین کی ترقی اور کارکردگی کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ پھر ہم انعامات اور ملازمین کو کمپنی میں روکے رکھنے کی حکمت عملیوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سارے ٹکڑے مل کر ایک مکمل اور طاقتور HRM سسٹم کیسے بناتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ آخر یہ ہیومن ریسورسز ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک کام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی سرگرمیوں کا ایک پورا جال ہے، اور یہی جال کسی بھی ادارے کی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ HRM کا یہ جو پورا سسٹم ہے نا، یہ 5 بنیادی پلرز پر کھڑا ہے۔ پہلا، صحیح لوگوں کو ڈھونڈنا اور چننا، یعنی بھرتی اور انتخاب۔ دوسرا، ان کی صلاحیتوں کو پالش کرنا، یعنی تربیت اور ترقی۔ تیسرا، ان کے کام کو پرکھنا اور انہیں فیڈ بیک دینا۔ چوتھا، ان کی محنت کا صلہ دینا، یعنی تنخواہ اور فوائد۔ اور پانچواں، ملازمین کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا۔ یہ پانچوں جب مل کر کام کرتے ہیں نا، تو ایک ایسی ٹیم بنتی ہے جسے ہرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کمپنی کسی ایک بندے کو بھی ہائر کرے، اس سے پہلے ایک بہت ضروری کام ہوتا ہے، اور وہ ہے ایک ایسی اسٹریٹجک بنیاد رکھنا جو یہ طے کرے کہ کمپنی صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ اور اس بنیاد کا سب سے اہم اصول ہے مساوی ملازمت کے مواقع یا EEO۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قانونی ڈھانچہ ہے، ایک رول بک ہے جو کہتی ہے کہ ہر کسی کو موقع اس کی قابلیت پر ملے گا، نہ کہ اس کی جنس، عمر، نسل یا مذہب کی وجہ سے۔ سمجھ لیں، یہ وہ اصول ہے جو سب کے لیے میدان برابر کرتا ہے۔ اچھی پلاننگ، آپ سمجھ لیں ایسا ہے جیسے مستقبل میں جھانکنا۔ ڈیمانڈ فورکاسٹ کے ذریعے مینیجرز اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں کتنے اور کس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اور دوسری طرف سپلائی فورکاسٹ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اور ہماری اپنی کمپنی کے اندر ایسے لوگ ہیں بھی یا نہیں۔ یہ پورا کھیل ڈیمانڈ اور سپلائی کے توازن کا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جاب انالیسس کا۔ ہاں، اسے آپ بالکل ہر جاب کا ایک بلیو پرنٹ ہی سمجھیں۔ یہ بالکل صاف بتاتا ہے کہ کسی بھی پوزیشن پر کام کرنے والے کے ٹاسکس، ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ اور یہ بلیو پرنٹ بنتا کیسے ہے؟ یا تو موجودہ ملازمین کو کام کرتے دیکھ کر، یا پھر ان سے اور ان کے مینیجر سے سوال نامے بھروا کر، تاکہ ہر کردار بالکل واضح ہو۔ چلیں، بنیاد تو مضبوط ہو گئی، اب وقت ہے اگلے قدم کا، یعنی بہترین لوگوں کو ڈھونڈنا اور پھر ان میں سے صحیح شخص کو چننا۔ یہ ہے بھرتی اور انتخاب کا عمل۔ بھرتی کے 2 اہم راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اندرونی بھرتی، یعنی کمپنی کے اندر سے ہی لوگوں کو پروموٹ کرنا یا دوسری پوزیشنز پر لے آنا۔ اس کا فائدہ، وہ کمپنی کے کلچر کو پہلے سے جانتے ہیں، مگر ہاں، ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ نئے آئیڈیاز کی کمی ہو۔ پھر آتا ہے دوسرا راستہ، بیرونی بھرتی۔ اس میں کمپنی سے باہر کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اشتہارات دیے جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جایا جاتا ہے اور آن لائن جاب بورڈز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جب امیدواروں کا ایک پول بن جاتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے انتخاب کا عمل۔ اس سے آپ ایک فنل کی طرح سمجھیں، جہاں بہت سارے امیدوار آتے ہیں، انہیں پرکھا جاتا ہے، اور آخر میں صرف وہ ایک بہترین امیدوار منتخب ہوتا ہے جو اس کردار کے لیے بالکل پرفیکٹ فٹ ہو۔ اوکے، تو صحیح بندہ مل گیا، کام ختم؟ بالکل نہیں۔ اب اصل کام شروع ہوتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور یہ دیکھنا کہ وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ سٹیج ہے ملازمین کی ترقی اور کارکردگی کے جائزے کا۔
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को ना आप एक पौधे की देखभाल की तरह समझें। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल, एक जारी अमल है। इसका मकसद ही ये है कि मुलाजिमीन की काबिलियत को लगातार बढ़ाया जाए ताकि वो अपने काम में हमेशा टॉप पर रहें। और इस पूरे अमल को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? वो मिलती है कारकर्दगी के जायजे और फीडबैक से। ये आप समझ लें एक आईना है जो बताता है कि किस मुलाजिम को मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ लोगों को मुतहर्रिक करती है और बेहतरीन काम का सिला कैसे देना चाहिए। चलें अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुलाजमीन को मुतहर्रिक रखती हैं, उन्हें कंपनी से जोड़ कर रखती हैं। ये हैं इनामात और उन्हें बरकरार रखने की हिकमत अमलियाँ। मुआवजे का हर हिस्सा ना एक ख़ास मकसद रखता है, जैसे तनख्वाह और उसमें इजाफा। ये सीधा सीधा अच्छी कारकर्दगी का इनाम है। फिर आते हैं बोनसेस, ये बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए इजाफी तरगीब देते हैं। और फिर हैं फ़वाइद, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ये असल में कंपनी का मेंबर होने का इनाम है। हाँ, और जिन कंपनियों में लेबर यूनियंस होती हैं, वहाँ लेबर ताल्लुकात भी बहुत अहम हो जाते हैं। इसका फोकस उन यूनियंस के साथ रिश्ते को मुनज़्ज़म करना होता है, क्योंकि यही यूनियंस अपने मेंबर्स यानी कारकुनों के लिए तनख्वाह और काम के हालात तय करने में मदद करती हैं। तो अब तक हमने अलग अलग हिस्सों को देखा। चलें अब आखिर में ज़रा पीछे हटकर इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर कैसे काम करता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये पांचों अज्जा अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक ताकतवर मशीन के गियर्स की तरह हैं जो एक साथ चलते हैं। सोचिएगा, अच्छी भर्ती बेहतर तरबियत की बुनियाद रखती है, बेहतरीन तरबियत से आला कारकर्दगी निकलती है और इस आला कारकर्दगी पर बेहतरीन इनामात मिलते हैं। अगर एक गियर भी आहिस्ता हो गया तो पूरी मशीन सुस्त पड़ जाती है। चले एक बार फिर इस बुनियादी तारीफ को याद करते हैं ताकि इस पूरे HRM सिस्टम का असल मकसद हमेशा जहन में रहे। HRM में वो तमाम सरगर्मियां शामिल हैं जो मुलाजिमीन को मुतवज्जा करती हैं, उन्हें कंपनी में बरकरार रखती हैं और ये यकीनी बनाती हैं कि वो तंजीमी अहदाफ को पूरा करने के लिए आला सतह पर कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। तो आखिर में इस सवाल पर ज़रूर सोचिए, अगर ये बात सच है कि कोई भी कारोबार अपने लोगों से ही बनता है, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो इन्हीं लोगों को मुनज़्ज़म करता है, क्या वो इस कारोबार का सबसे अहम निज़ाम नहीं है?